السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود نے حیران نظروں سے اس عالی شان قلعے کی طرف دیکھا جس کے برج آسمان سے باتیں کر رہے تھے، اور بے قرار سمندر جس کے پتریلے قدموں کو چوم رہا تھا۔ قلعے کی فصیلوں پر جگہ جگہ سخت پہرے بٹھائے گئے تھے۔ سلطان نے حسب روایت اہل قلعہ کے نام سلامتی کا پیغام بھیجا: سومناتھ کے پجاریوں، میں تمہاری عزت و آبرو اور زندگی کی ضمانت دیتا ہوں، مگر اس شرط کے ساتھ کہ تم اپنے دیوتا کو چپ چاپ میرے حوالے کر دو۔ قلعہ سومناتھ کے حاکم کورپال نے والی غزنی کے خط کے جواب میں لکھا: محمود، تو ہماری زندگی کی کیا ضمانت دے گا؟ ہمارا محافظ اعلیٰ سومناتھ ہے، اور سومناتھ جس کی حفاظت کرتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت گزند نہیں پہنچا سکتی۔ یہ سومناتھ ہی کی طاقت کا کرشمہ ہے کہ تو غریب الوطنی پانے کے لیے گجرات آیا ہے۔ اگر سومناتھ چاہتا تو غزنی میں بھی تجھ پر موت نازل کر سکتا تھا، مگر ہمارے دیوتا کی خواہش ہے کہ اس کے پاک قدموں پر تیری جان نکلے، اور ساری دنیا اس حقیقت کو جان لے کہ سومناتھ کیسی لازوال قوتوں کا مالک ہے۔ تو نے اب تک جس قدر بت توڑے ہیں، آج ان سب کے حساب کا دن ہے۔ بس چند گھڑیوں کی بات ہے، تو بہت جلد اپنی آنکھوں سے اپنا انجام دیکھ لے گا۔ سومناتھ نے اپنے پجاریوں سے وعدہ کیا ہے کہ غزنی کے کسی سپاہی کو بھی قبر کی جگہ نہیں ملے گی۔ دیوتاؤں کے تمام دشمنوں کو آدم خور مگر مچھوں کی خوراک بننا ہے۔ قلعے کے حاکم کورپال نے برہمن پجاریوں کے مشورے سے یہ خط تحریر کیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اتنی قہر رنگ تحریر پڑھ کر سلطان غزنی کے دل پر سومناتھ کی ہیبت طاری ہو جائے گی، اور وہ محاصرہ اٹھا کر ناکام و نامراد واپس لوٹ جائے گا۔ مگر جب سنسکرت زبان کے ایک عالم نے محمود کے سامنے یہ خط پڑھا تو والی غزنی نے خلاف عادت کہا بلند کیا: معاذ اللہ، ابھی محمود پر اتنا برا وقت نہیں آیا کہ خالق کائنات اس کے سر سے اپنا دامن کرم کھینچ لے اور اپنے ایک نام لیوا کو سومناتھ کے قدموں پر مرنے کے لیے تنہا چھوڑ دے۔ ایسی موت تو ان کا مقدر بنتی ہے جن کے دلوں کو نفاق کا زنگ لگ جاتا ہے، اور مجاہدین غزنی کا یہ حال ہے کہ ان کے سینے بھی توحید کی خوشبو سے مہک رہے ہیں، اور دماغ بھی رسالت کی بخشی ہوئی روشنی سے منور ہیں۔ اس کے بعد محمود کے ماہر تیر اندازوں نے اتنے تیر برسائے کہ فصیلوں کے محافظ بھاگ کھڑے ہوئے اور سومناتھ کے قدموں پر سر رکھ کر گڑ گڑانے لگے۔ غزنی کے سپاہیوں نے قلعے کی فصیلیں خالی دیکھیں تو کمندیں لگا کر اوپر چڑھ گئے۔ قلعے کے راجپوت محافظوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مجاہدین اسلام اس قدر جرت کا مظاہرہ کریں گے۔ نتیجتاً راجپوتوں نے ایسا زبردست جوابی حملہ کیا کہ اکثر مسلمان سپاہی شہید ہو گئے۔ دوسرے دن صبح سے شام تک لشکر غزنی نے پے در پے حملے کیے اور بار بار کمندیں لگا کر فصیل پر چڑھنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ سلطان محمود نے اپنے اس جنگی منصوبے کو بے نتیجہ پا کر نئی چال چلی کہ کسی طرح دشمن کو قلعے سے باہر نکالا جائے اور جلد از جلد جنگ کا خاتمہ کر دیا جائے، کیونکہ مسلمانوں کو کسی طرف سے تازہ فوجی کمک پہنچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ اس کے برخلاف قلعے کا حاکم کورپال جنگ کو طول دینا چاہتا تھا۔ اسے امید تھی کہ موقع ملتے ہی اس کا بہنوئی حاکم مغرور جے پال کی مدد کو پہنچ جائے گا، اور اس طرح روز بروز سومناتھ کے محافظوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ پھر بھی سلطان محمود کے جوش دلانے سے ہندوؤں کے کچھ فوجی دستے باہر نکلے، مگر جلد ہی مجاہدین کی بھوکی شمشیروں کی غذا بن گئے۔ مجبوراً راجپوتوں کو دوبارہ قلعہ بند ہونا پڑا۔ اس دوران راجہ بھیم دیو کو موقع مل گیا کہ کاٹھیا واڑ کے تمام راجاؤں کو سومناتھ کی حفاظت کے لیے آمادہ کر سکے۔ نتیجتاً تیسرے دن کاٹھیا واڑ کے چھوٹے چھوٹے راجا اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ کی طرف بڑھے۔ کورپال اپنی حکمت عملی میں کامیاب ہو چکا تھا، اور اس وقت بت پرستوں کے چہروں پر بے پناہ مسرت رقص کرنے لگی۔ جب راجہ بھیم دیو بھی ایک لشکر کثیر کے ساتھ شامل جنگ ہو گیا، بڑی فکر انگیز اور پریشان کن صورتحال تھی۔ سلطانی لشکر
3 اطراف سے محصور ہو کر رہ گیا تھا۔ والی غزنی، سومنات کے حاکم اور کاٹھیا واڑ کے راجاؤں پر آسانی کے ساتھ غلبہ حاصل کر سکتا تھا، مگر اسے یہ امید نہیں تھی کہ مغرور بھیم دیو اچانک پوری فوجی تیاری کے ساتھ پلٹ پڑے گا۔ انسانی اندازوں کی اسی غلطی نے میدان جنگ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا، لیکن پھر بھی محمود کے چہرے پر خوف و ہراس کا ہلکا سا عکس تک نہیں تھا۔ اس نے قلعے کا محاصرہ جاری رکھنے کے لیے سپاہیوں کا ایک دستہ وہیں چھوڑا اور باقی فوج کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر راجہ بھیم دیو اور کاٹھیا واڑ کے ایک راجہ دیوشل کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ کی طرف بڑھا۔ فولاد سے فولاد ٹکرایا، فضا میں چنگاریاں اڑیں، شمشیروں نے شاہرگیں کاٹی، تیروں نے جسم چھلنی کر دیے، نیزے سینوں کے پار ہو گئے اور انسانی خون کے دریا بہنے لگے۔ سومنات کے محافظوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے بت پرستوں کے نزدیک جانی نقصان کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، مگر مجاہدین غزنی کی تعداد جو پہلے ہی کم تھی، ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ مزید کم ہوتی جا رہی تھی۔ اسی دوران سومنات کے قلعے کا حاکم کورپال بھی اپنی فوج لے کر باہر نکل آیا۔ سلطان نے محاصرہ کرنے والے دستے کو حکم دیا تھا کہ موج خون بھی سر سے گزر جائے تو کسی سپاہی کا قدم پیچھے نہ ہٹے۔ اگر کسی فوجی کی پشت قلعے کی طرف ہوئی تو وہ بارگاہ سلطانی میں سب سے بڑا مجرم قرار دیا جائے گا۔ یہ حکم اس لیے جاری کیا گیا تھا کہ کورپال کے محصور رہنے ہی میں لشکر غزنی کی عافیت تھی۔ اگر کورپال عقب سے حملہ آور ہو جاتا تو افواج سلطانی کی حالت اس شیر کی سی ہو جاتی جس کے چاروں طرف آہنی حصار کھینچ دیا گیا۔ کورپال نے محمود کے اس کمزور پہلو کو بخوبی سمجھ لیا تھا، نتیجتاً وہ اس وقت قلعے سے باہر نکلا جب سلطان بہت آگے جا چکا تھا اور اس بات کا کوئی امکان باقی نہیں رہا تھا کہ محمود محاصرہ کرنے والے دستے کی مدد کے لیے پیچھے کی طرف لوٹ سکے گا۔ کورپال نے بڑے وحشیانہ انداز میں حملہ کیا۔ مجاہدین غزنی کے جسموں سے بنی ہوئی یہ مختصر سی دیوار آخر کہاں تک مزاحمت کرتی؟ آخر ایک ایک سپاہی کا جسم 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا، دیوار گر گئی اور سلطان کو خبر بھی نہ ہو سکی کہ رسم وفا نبھانے والے اپنی جانوں سے گزر چکے ہیں۔ اب کورپال آزاد تھا۔ راجپوتوں کے ایک دستے نے سومنات کی قسم کھائی اور اس ارادے سے آگے بڑھے کہ وہ ہر قیمت پر سلطان غزنی کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ کورپال کی یہی منصوبہ بندی تھی کہ اگر 2-3 ہزار راجپوت سپاہی جانیں دے کر بھی محمود کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر بت پرستوں کی فتح کے راستے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی۔ کورپال کے سپاہیوں کا یہ حملہ غیر متوقع بھی تھا اور شدید بھی۔ محمود کے جانثاروں نے ہندوؤں کی اس یلغار کو کسی طرح روک تو لیا، مگر اس کوشش میں ہزاروں مجاہدین غزنی شہید ہو گئے۔ سومنات کا ایک مجنون پجاری بچتا بچاتا سلطان کی پشت پر پہنچ گیا تھا اور عین ممکن تھا کہ اس کی شمشیر خون آشام محمود کا کام تمام کر دیتی کہ ایک جانثار کا سینہ اپنے امیر کا سپر بن گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ جنونی پجاری تلوار کھینچ کر سلطان غزنی پر دوسرا وار کرتا، محمود کے جانثار کی شمشیر آبدار سومنات کے پجاری کے شکم میں اتر گئی۔ ایک خوفناک چیخ بلند ہوئی۔ سلطان نے پلٹ کر دیکھا، 2 سپاہی اپنے خون میں نہائے ہوئے زمین پر تڑپ رہے تھے۔ ان میں سے ایک سومنات کا پرستار تھا اور دوسرا سلطان غزنی کا جانثار۔ سومنات کا پرستار تکلیف کی شدت سے چیخ رہا تھا اور سلطان کا جانثار صرف اس لیے پریشان تھا کہ کہیں اس کے امیر کے جسم پر کوئی خراش تو نہیں آئی۔ محمود کو کچھ دیر کے لیے سکتہ سا ہو گیا تھا۔ وہ پتھرائی ہوئی نظروں سے اپنے زخمی جانثار کو دیکھتا رہا اور پھر گھوڑے کی پشت سے نیچے اتر آیا۔ یہ تم ہو نگار خانم؟ محمود گھٹنوں کے بل زخمی جانثار کے چہرے پر جھک گیا۔ سلطان ذیشان، ساری دنیا میرا تماشا دیکھ رہی ہے۔ نگار خانم کے سینے سے خون کی دھار بہہ رہی تھی، مگر اس کی زبان میں ذرا بھی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ خدا کے لیے آخری وقت میں تو مجھے رسوا نہ کیجیے۔ دیکھنے والے آپ کے اور میرے بارے میں کیا کہیں گے؟ نگار خانم کے چہرے پر ہلکے ہلکے خوف اور شرم کی پرچھائیاں لرز رہی تھیں۔ یہ تم نے کیا کیا نگار خانم؟ سلطان محمود جنگ کی ہولناکیوں کو بھول کر صرف اس عورت کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو والی غزنی کو بچانے کے لیے
موت کی وادی کی طرف بہت تیزی سے گامزن تھی۔ غزنی سے روانہ ہونے والے 30,000 رضاکار مجاہدین میں نگار خانم بھی شامل تھے۔ مردانہ لباس اور دستار میں ملبوس ہونے کے باعث خود محمود بھی اسے پہچاننے میں ناکام رہا تھا۔ نگار خانم نے عام مجاہدین کے ساتھ یہ طویل سفر طے کیا تھا، مگر جب سلطان محمود راجہ بھیم دیو کے مقابل صف آرا ہوا تو نگار خانم بھی والی غزنی کے محافظ دستے میں شامل ہو گئے۔ وہ سلطان کے دوش بدوش چل رہی تھی، مگر جنگ کی ہنگامہ خیزیوں کے سبب محمود اس سپاہی کے خد و خال پر غور نہ کر سکا جو ہمہ وقت سائے کی طرح اس کے ساتھ لگا ہوا تھا، اور پھر سلطان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ نگار خانم ایسا خوفناک اور ناقابل یقین راستہ بھی اختیار کر سکتی ہے۔ پھر جب جنونی پجاری کی تلوار نگار خانم کے سینے میں اتر گئی اور نگار خانم کے جوابی حملے نے سلطان کے بدترین دشمن کو خاک و خون میں نہلا دیا تو سلطان نے چونک کر دیکھا کہ اس کے عقب میں کیا قیامت خیز طوفان دبے قدموں بڑھ رہا تھا، اور اس طوفان کو روکنے والا جانثار کون تھا؟ محمود اس وقت بھی نگار خانم کو پہچاننے سے قاصر رہتا۔ جب وہ شدید زخم کھا کر گھوڑے کی پشت سے نیچے گری تو اس غیر متوقع حادثے نے تمام راز فاش کر دیا۔ نگار خانم کی دستار کھل چکی تھی اور اس کے لمبے بال چہرے پر بکھر گئے تھے۔ محمود نے بے قرار ہو کر نگار خانم کا چہرہ دیکھا اور کہا، یہ ماہ کامل آسمان سے گر کر اس طرح خاک آلود بھی ہو سکتا ہے؟ قیامت ہے نگار خانم، میں نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ تم مجھے اتنی بڑی آزمائش میں مبتلا کر دو گے۔ کچھ تو لحاظ کیجئے سلطان ذی حشم۔ نگار خانم نے حسرت سے محمود کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کے جلال سلطانی سے یہ امید تو نہیں تھی کہ ایک کنیز کو آخری وقت میں اس طرح رسوا کریں گے۔ محمود نے شرمسار ہو کر نظریں جھکا لی۔ محافظ دستے کے سپاہی اور دوسرے امرائے سلطنت بھی اس جاں گداز منظر کو بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ پھر جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پورے لشکر میں پھیل گئی کہ سومنات کے ایک محافظ نے سلطان پر بھرپور قاتلانہ حملہ کیا، مگر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی نگار خانم نے کورپال کی اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ کچھ دیر بعد سلطان محمود زخمی نگار خانم کو لے کر اپنے خیمے میں پہنچا اور درباری طبیب کو مختلف ہدایات دینے لگا۔ سلطان معظم، آپ محاذ جنگ کی طرف دیکھیے، نگار خانم نے کہا، مگر جریان خون کے سبب اس کی آواز سے نقاہت جھلکنے لگی تھی۔ صبح قریب ہوتی ہے تو بے شمار ستارے قتل کر دیے جاتے ہیں، میں بھی ایک ستارہ ہی تھی جو اپنے آفتاب پر قربان ہو گئی، ابھی تو اور نہ جانے کتنے ستارے بجھیں گے، پھر کہیں آپ کی نصرتوں کا سورج طلوع ہوگا۔ نگار خانم، میں تمہیں اس طرح چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں؟ محمود بہت زیادہ دل گرفتہ نظر آ رہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا سلطان عالی قدر، نگار خانم نے بے مثال استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں نے بھی اپنے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی تھی کہ سومنات کی فتح سے پہلے مجھ پر موت نازل نہ کرنا۔ یہ گناہگار آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ میری دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا ہے۔ سلطان محتشم، آپ جائیے، مجاہدین اسلام آپ کے بغیر تنہائی محسوس کر رہے ہوں گے۔ سلطان محمود شدید اضطراب کے عالم میں خیمے سے باہر نکلا۔ محاذ جنگ پر نظر کی تو صورتحال مزید ابتر ہو چکی تھی۔ مجاہدین غزنی ایک ایک کر کے جام شہادت پی رہے تھے اور لحظہ بلحظہ مسلمان سپاہیوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی۔ پھر یکایک جنگ کا نقشہ اس طرح بدلا کہ راجہ بھیم دیو اور راجہ دیوشل کو اپنی فتح کا یقین ہو چلا تھا۔ افرادی قوت کی برتری نے راجپوتوں کے حوصلوں کو نئی توانائی بخشی تھی، اور وہ اسی نفسانی کیفیت کے زیر اثر لشکر غزنی پر دیوانہ وار حملے کر رہے تھے۔ غزنی کے جانباز ایک عجیب صورتحال سے دوچار تھے۔ غیرت و حمیت کے باعث وہ پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتے تھے، اور سپاہیوں کی قلت کے سبب آگے بڑھ کر دشمنوں کی صفوں میں شگاف بھی نہیں ڈال سکتے تھے۔ نتیجتاً راجہ بھیم دیو اور راجہ دیوشل کی فوجیں لشکر غزنی پر غلبہ حاصل کر رہی تھی۔ محمود کچھ دیر تک اس مارکہ آرائی کو دیکھتا رہا جس میں سراسر مجاہدین غزنی کو نقصان پہنچ رہا تھا، اور ممکنہ شکست دبے قدموں سلطان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ محمود دوبارہ خیمے میں واپس آیا اور نگار خانم کے چہرے پر ایک نظر ڈالی
شدید نقاہت کے سبب نگار خانم بے ہوش ہو چکی تھی۔ والی غزنی کے سینے میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی اور وہ خاموشی سے خیمے کے ایک سنسان گوشے میں چلا گیا۔ پھر اس نے اپنے سامان میں سے سبز رنگ کا ایک پیرہن نکالا اور چند لمحوں تک اسے بغور دیکھتا رہا۔ پھر سلطان محمود نے اس سبز پیرہن کو اپنی جانماز پر سجدے کی جگہ بچھا دیا۔ یہ سبز پیرہن دراصل ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ آبا تھی جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے والی غزنی کو تحفے کے طور پر عنایت کی تھی۔ سلطان محمود نے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر اس طرح سجدے میں چلا گیا کہ والی غزنی کا سر شیخ ابو الحسن خرقانی کی آبا سے مس ہو رہا تھا۔ اے قادر مطلق، تو خوب جانتا ہے کہ تیرے کرم کے بغیر میں کچھ بھی نہ تھا اور تیری رحمت کے حصار سے نکل کر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ بس ایک تیری ذات ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ ہمارے غرور، تکبر اور ناشکر گزاریوں کو معاف فرما۔ بے شک تو پاک ہے اور ہم ظالموں میں سے ہیں۔ مجھے شیخ ابو الحسن کے اس خرقے کے طفیل فتح عطا فرما کہ اب یہی خرقہ میرا جنگی پرچم ہے۔ میں گناہگار سہی، مگر تو اپنے ایک محبوب بندے کی آبا کے اس پرچم کو اہل باطل کے سامنے سرنگوں ہونے سے بچا لے۔ یہ دعا مانگ کر سلطان محمود خیمے سے باہر آیا اور اس نے حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کی آبا کو اپنے نیزے پر جنگی پرچم کی طرح بلند کر لیا۔ غزنی کے سپاہیوں نے بڑی حیرت سے اپنے سلطان کے اس عمل کو دیکھا۔ ابھی مجاہدین اسلام کی حیرت برقرار تھی کہ یکایک آسمان کے ایک حصے سے سیاہ بادل اٹھے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے آسمان پر چھا گئے۔ اب میدان جنگ میں ہر طرف اس قدر گہری تاریکی تھی کہ سپاہیوں کو بہت قریب کی چیزیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اندھیرا پھیلتے ہی بجلی بھی کڑکنے لگی۔ بجلی کی کڑک اس قدر خوفناک تھی کہ بت پرست سپاہیوں کو اپنی سماعتوں میں شگاف پڑتے محسوس ہو رہے تھے۔ راجہ بھیم دیو اور راجہ دیوشل کے سپاہی اس آفت ناگہانی کو دیکھ کر آپس ہی میں لڑنے لگے۔ عجیب افراتفری کا عالم تھا۔ پھر جب تاریکی چھٹی تو راجہ بھیم دیو کی بچھائی ہوئی بساط جنگ الٹ چکی تھی۔ تائید غیبی کے سہارے مسلمانوں نے ہندوؤں کی فوج پر بھرپور حملہ کیا۔ راجہ بھیم دیو اس حملے کی تاب نہ لا سکا اور اپنے 5000 سپاہیوں کی لاشیں چھوڑ کر میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ سلطان محمود نے راجہ بھیم دیو کا تعاقب ضروری نہیں سمجھا اور بہت تیزی سے سومناتھ کی طرف پلٹا۔ قلعے کا حاکم کورپال سومناتھ کی حفاظت سے مایوس ہو چکا تھا، پھر بھی اس نے بڑی جواں مردی کے ساتھ لشکر غزنی کا مقابلہ کیا، مگر جلد ہی مارا گیا۔ کورپال کے ختم ہوتے ہی اس کی فوج بھی بھاگ کھڑی ہوئی۔ سومناتھ کے 4000 برہمن پجاری اپنی جان بچا کر سمندر کی طرف بھاگے اور پناہ حاصل کرنے کے لیے کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے سرندیپ کی طرف روانہ ہوئے۔ سلطان محمود نے پہلے ہی غزنی کے سپاہیوں کو کشتیوں میں بٹھا کر مختلف سمندری راستوں پر چھوڑ دیا تھا۔ اس جنگی تدبیر کے نتیجے میں تمام برہمن پجاری قتل ہوئے اور ان کی لاشیں سمندر میں پھینک دی گئیں۔ سومناتھ کی فتح مکمل ہو چکی تھی۔ سلطان محمود نگار خانم کو یہ تاریخ ساز خوشخبری سنانے کے لیے بہت تیز قدموں سے خیمے میں داخل ہوا۔ نگار خانم بے ہوش ہو چکی تھی۔ محمود کے مسلسل آوازیں دینے کے بعد اس نے آنکھیں کھولیں۔ سلطان نے فتح سومناتھ کی خوشخبری سنائی تو نگار خانم کے خشک اور پزمردہ ہونٹوں پر ایک تھکی تھکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا سلطان ذیشان نے سومناتھ کو ریزہ ریزہ کر دیا؟ نگار خانم کی زبان سے یہ چند الفاظ بمشکل ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے۔ بت شکنی کی یہ رسم تمہاری صحت یابی کے بعد ادا کی جائے گی۔ سلطان نے انتہائی دقت آمیز لہجے میں کہا۔ نہیں سلطان معظم، نگار خانم کی زبان لڑکھڑائی، میری سانسوں کا شمار ختم ہونے ہی والا ہے۔ اس سے پہلے کہ سفیر اجل میری متاع حیات چھین کر واپس چلا جائے، مجھے سومناتھ کے ٹوٹنے کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ کہتے کہتے نگار خانم دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ سلطان محمود اس طرح خیمے سے باہر نکلا کہ اس کی آنکھیں اشکوں سے لبریز تھیں۔ پھر محمود اپنے بیٹوں اور دیگر معززین سلطنت کے ہمراہ قلعے میں داخل ہوا اور مختلف راہداریوں سے گزرتا ہوا سومناتھ کے مندر میں پہنچا۔
اب والی غزنی کی نظروں کے سامنے وہ طویل قامت بت موجود تھا جس کی لمبائی 5 گز تھی۔ یہ تو ہے سومنات؟ سلطان محمود نے پتھر کے مجسمے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تیرے پرستار چھوڑ کر فرار ہو چکے اور تیری لازوال قوتوں کا یہ حال ہے کہ تو اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکتا۔ محمود کے لہجے سے نفرت و غضب کی آگ برس رہی تھی۔ اگر تیری زبان ہے تو مجھے بتا کہ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں، مگر پتھر کے اے حقیر ٹکڑے تو کس طرح بولے گا؟ آج تو صرف اہل ایمان کے گرز بولیں گے، حق پرستوں کی شمشیریں نغمہ سرا ہوں گی اور اہل وفا کے نیزے گفتگو کریں گے۔ کاش تیری سماعت ہوتی، پھر تو سنتا کہ لا الہ کا آہنگ کیا ہے اور الا اللہ کی صدا کسے کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر محمود نے سومنات کے چہرے پر اپنے گرز کی بھرپور ضرب لگائی۔ پھر دوسرے ہی لمحے برہمنوں کی گریہ و زاری سے پورا مندر گونجنے لگا۔ ان کا دیوتا بے چہرہ ہو چکا تھا۔ تمام پجاری والی غزنی کے قدموں سے لپٹے ہوئے فریاد کر رہے تھے، اے مہمان سمراٹ، ہم سے سیم و زر کے انبار لے لے مگر ہمارے دیوتا کو بخش دے۔ سلطان محمود نے انتہائی نفرت سے اپنے قدم کھینچ لیے اور پتھر کے پجاریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے گمراہ باپوں کے گمراہ بیٹو، تم بت فروشی اور بت شکنی کے فرق کو نہیں سمجھو گے۔ مٹھی بھر سونے چاندی کی بات کرتے ہو۔ اگر تم سارے ہندوستان کی دولت بھی میرے قدموں پر لا کر رکھ دو تو میں سومنات کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر سلطان محمود مسلسل ضربیں لگاتا رہا، یہاں تک کہ سومنات 4 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر زمین بوس ہو گیا۔ سومنات کے بے نشان ہوتے ہی سلطان نے بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھا۔ دیگر معززین سلطنت نے بھی محمود کی تقلید میں اللہ کی وحدانیت اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر گواہی دی۔ پھر والی غزنی نے حیران آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ دور تک قیمتی زر و جواہر بکھرے ہوئے تھے، اور یہ وہ دولت تھی جو عیار برہمنوں نے سومنات کے کھوکھلے مجسمے کے اندر صدیوں سے چھپا رکھی تھی۔ پھر جب دولت کے اس ذخیرے کا حساب کیا گیا تو یہ اس رقم سے 100 گنا زیادہ تھی جو سومنات کی سلامتی کے بدلے میں برہمن پجاری سلطان محمود کو دینا چاہتے تھے۔ بت شکنی کی رسم ادا کرنے کے بعد سلطان تیز رفتاری کے ساتھ اپنے خیمے میں داخل ہوا۔ نگار خانم پر غشی کی وہی کیفیت طاری تھی۔ سلطان کے بار بار آواز دینے پر نگار خانم نے آنکھیں کھول دیں۔ محمود نے سرگوشی کے انداز میں نگار خانم کو سومنات کے بے نشان ہونے کی خوشخبری سنائی تو اس کی بے جان ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم ابھر آیا اور بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، اللہ اکبر۔ اس کے بعد نگار خانم نے احمد سالار کے بارے میں پوچھا۔ اس نے جام شہادت پی لیا۔ محمود کے لہجے سے رکت جھلک رہی تھی۔ نگار خانم نے آنکھیں بند کر لیں اور آنسو کے 2 قطرے اس کے رخساروں پر جم گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرا بھائی دنیا سے کامیاب و کامران گیا۔ سلطان ذیشان، اس خیمے میں آپ کے سوا کوئی دوسرا فرد تو موجود نہیں ہے؟ نگار خانم نے والی غزنی سے عجیب سا سوال کیا تھا۔ یہاں میرے اور تمہارے سوا کوئی موجود نہیں۔ والی غزنی کے لہجے میں بڑی شکستگی تھی۔ سلطان ذی قدر، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیجیے۔ نگار خانم کی ناآسودہ خواہش آخری وقت میں اس کے ہونٹوں پر مچل گئی۔ والی غزنی نے بے قرار ہو کر نگار خانم کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ نگار خانم، تم مجھ سے زندگی بھر گریزاں کیوں رہیں؟ محمود کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ گریزاں کب تھی سلطان ذی حشم؟ میری تو ہر سانس میں آپ ہی شامل تھے۔ شدید نقاہت کے سبب نگار خانم کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ بہت کمزور عورت تھی، اس لیے آپ کی قربت سے ڈرتی تھی، ورنہ کسے معلوم کہ اس سینہ سوزاں میں کیسی حسرت وصال تھی۔ یکایک نگار خانم کی سانس رکنے لگی۔ محمود گھبرا گیا اور اس نے چیختے ہوئے درباری طبیب کو خیمے میں طلب کیا، مگر سلطانی طبیب کے آتے آتے نگار خانم کی حالت غیر ہو گئی۔ سلطان، مجھے اس دیار غیر میں دفن کر دینا۔ نگار خانم رک رک کر بول رہی تھی۔ جب کبھی آپ اپنی عظیم الشان فتح کو یاد کریں گے تو آپ کو یہ کنیز بھی یاد آ جائے گی۔
اللہ میرے فاتح کی حفاظت فرمانا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے رسول برحق ہیں۔ یہ آخری الفاظ تھے جو نگار خانم کی زبان سے ادا ہوئے، اور پھر کتاب زندگی کا آخری ورق الٹ دیا گیا جب سلطان کا فاتح لشکر سومناتھ کے ٹکڑے لے کر غزنی پہنچا تو محمود کے استقبال کے لیے شہر کا ایک ایک باشندہ گھروں سے نکل آیا تھا۔ ہر طرف پرجوش نعرے تھے اور سلطان کی بلند اقبالی کے لیے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعائیں تھیں۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بار پھر والی غزنی کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر کچھ دور تک چلتے رہے۔ پھر جب سلطان نیچے اترا تو نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بے اختیار اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ شیخ، بس یہی میرا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ والی غزنی ہزاروں انسانوں کی موجودگی میں نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ تو اس اعزاز سے بھی بلند تر ہے میرے برشکن۔ نظام شاہ زاروں قطار رو رہے تھے۔ پھر ایک ہنگامہ خیز جشن فتح کے بعد نظام شاہ سومناتھ کے 2 ٹکڑے لے کر حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ سومناتھ کا ایک ٹکڑا مکہ معظمہ کی عام گزرگاہ پر ڈال دیا گیا تاکہ عازمین حج اپنے قدموں سے اس بت کو رونتے رہیں جسے صدیوں پہلے خانہ کعبہ سے چرا کر ہندوستان پہنچا دیا گیا تھا۔ حج کی سعادت سے شرف یاب ہو کر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دینے کے لیے مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ سومناتھ کا دوسرا ٹکڑا دیار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عام شاہراہ پر ڈال دیا گیا تھا۔ پھر جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس پر نظام شاہ کی نظر پڑی تو بے اختیار عرض کرنے لگے، آقا غلام حاضر ہے۔ یہ کہتے کہتے نظام شاہ زمین پر گرے اور اس طرح دنیا سے چلے گئے جیسے ہوا کا کوئی تیز جھونکا گزر جاتا ہے، اور گنبد خضرا کے بعد ان کی آنکھوں نے پھر کوئی دوسرا منظر نہیں دیکھا۔ اور نظام کی آرزو تھی، تمنا ہے درختوں پر تیرے روزے کے جا بیٹھے، قفس جس وقت ٹوٹے طائر روح مقید کا۔ اللہ تعالیٰ سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ، نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور تمام مسلمان فاتحین کی قبروں پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ہمارے فلسطینی مسلمانوں کے لیے بھی خصوصی طور پر دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ظلم و جبر سے آزادی عطا فرمائے۔ آخر میں اس شعر سے اجازت چاہوں گا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔